کہ بات مت کرنا اس لیے کہ وہ نام رکھ دیتے ہیں. آج تک تو ہم اپنی خواتین کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے کہ جن مردوں نے ان کے نام رکھے ہیں ہمیں. اور تو مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے کہ میں وہاں سے اٹھ جاؤں اس لیے کہ میں اپنے ایکسپریشنز پہ قابو نہیں رکھ سکتی اور زبان بھی چمڑے کی یہ پھسل جاتی ہے. تو یہ کہ کل کو میرا کوئی نام نہ رکھ دیا جائے اور میں اس نام کی وجہ سے پہچانی نہ چاہوں. کہ میں تو ان کو 0 نمبر دوں گی میلز کو، لیکن یہ کہ نہیں وہ ہوتا. اور اگر آپ کسی کام کے لیے 4 دفعہ کسی کو میسج بھی کر لیں تو وہ بھی کہیں بیٹھ کے پھر دکھا رہا ہوتا ہے کہ اس کو تو چین نہیں ہے، پتہ نہیں کیوں مجھے میسج کر رہی ہے. جو کچھ ہم لوگوں نے دیکھا اور بھگتا، تو اپنے مسائل حل نہیں ہوئے تو دوسروں کے کیا کروں گی. یہ میرا اپنا اوپینین ہے کہ کیا صرف ہم لوگ کورم پورا کرنے کے لیے ہیں، یا آئیز نوز کرنے کے لیے، یا کوئی لیڈر آ جائے اس کا ڈیسک بجانے کے لیے. جہاں کہیں فنڈز یا کسی چیز کی بات آتی ہے، جو ہم لوگوں کے میل ممبرز ہیں ان کو اپنے حلقوں کی فکر پڑ جاتی ہے کہ شاید یہ کام کروا کر اور کچھ ان کا نام نہ ہو جائے. کہ میڈم آپ یہاں پر آئیں، آپ کو آپ کے ہسبینڈ نے اجازت دی؟ تو میں نے کہا بات ہی ختم ہو گئی، میرے ہسبینڈ نے اجازت دی. تو وومن امپاورمنٹ تو نہیں ہوئی کہ انہوں نے اجازت دی. اور باقی یہ کہ خواتین کے مسائل دل تو چاہتا ہے کہ حل ہونے چاہیے، لیکن جو ہم لوگ اسمبلی میں ہیں، ان 4 سال میں جو کچھ ہم لوگوں نے دیکھا اور بھگتا، تو اپنے مسائل حل نہیں ہوئے تو دوسروں کے کیا کروں گی. یہ میرا اپنا اوپینین ہے. ایک ٹیگ لگا ہوا ہے ریزرو سیٹ کا، تو بھائی ریزرو سیٹ آپ لوگوں نے رکھی کیوں ہے؟ جیسے کہ میری سینئر کولیگ نے بھی کہا کہ اگر وہ ان کو الیکشن کا مطلب وہ دیتے ہیں تو وہ ایسے ان کو ہلکے چوز کر کے دیتے ہیں کہ جہاں پر پتہ ہے کہ انہوں نے ہارنا ہے. تو آپ نے ریزرو سیٹ رکھی کیوں ہوئی ہے؟ کیا میرا یہ سوال ہے اپنی سینئر پارلیمنٹیرینز اور شاہدہ رحمانی، آپ اس وومن کوکس فورم کی ہیڈ ہیں، کہ کیا صرف ہم لوگ کورم پورا کرنے کے لیے ہیں، یا آئیز نوز کرنے کے لیے، یا کوئی لیڈر آ جائے اس کا ڈیسک بجانے کے لیے. جہاں کہیں فنڈز یا کسی چیز کی بات آتی ہے، جو ہم لوگوں کے میل ممبرز ہیں ان کو اپنے حلقوں کی فکر پڑ جاتی ہے کہ شاید یہ کام کروا کر اور کچھ ان کا نام نہ ہو جائے. اور میں نے تو جہاں پر بھی گئی ہوں جس اس کے لیے، تو سب سے پہلے یہی ہوتا ہے. اور مجھے تو سمجھ نہیں آتی ممبر نیشنل اسمبلی، اس کے آگے RS سندھ کیوں لکھا ہوا ہوتا ہے، ریزرو وومن. کہ بھائی جب ہم لوگوں کا ووٹ ہے، ہم لوگ ہر اس چیز کاؤنٹنگ میں ہر اس میں آتے ہیں، تو ریزرو کا ٹیگ ہمارے سر ماتھے پہ اوپر کیوں لگا ہوا ہے؟ اور دوسرا، ابھی پچھلے دنوں آپ کو ایک شیئر کرتی ہوں کہ خواجہ آصف صاحب نے ایک سپیچ کی، تو ماڈل ٹاؤن کا ذکر تھا، وہ تو ان کے دل کے اوپر جا کے لگتا ہے. میں نے کوئی تو مجھے بہت سارے، میں نے بولا تو مجھے بہت سارے لوگوں نے اٹھ کے آ کے بولا کہ بات مت کرنا اس لیے کہ وہ نام رکھ دیتے ہیں. آج تک تو ہم اپنی خواتین کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے کہ جن مردوں نے ان کے نام رکھے ہیں ہمیں. اور مطلب لٹرلی اب میں اس کو آپ ورک ہیراسمنٹ بولیں کہ اس شخص کو دیکھتی ہوں تو مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے کہ میں وہاں سے اٹھ جاؤں اس لیے کہ میں اپنے ایکسپریشنز پہ قابو نہیں رکھ سکتی اور زبان بھی چمڑے کی یہ پھسل جاتی ہے. تو یہ کہ کل کو میرا کوئی نام نہ رکھ دیا جائے اور میں اس نام کی وجہ سے پہچانی نہ چاہوں. اور خواتین بہت کمپیٹنٹ ہیں. میں PTI کے، ہم لوگ ان کے اتحادی تھے، میں نے وہاں پر بھی دیکھا. آپ نے عالیہ حمزہ، کنول شوذب، ملیکہ بخاری، ان کو دیکھا ہوگا. اب پیپلز پارٹی میں ماشاءاللہ نفیسہ شاہ، روبینہ خالد، شہری، شازیہ، یہ سب اس طرح. لیکن خواتین کے لیے ایک مطلب ایک وہ کیا جاتا ہے کہ مطلب کیوں ہم کمپیٹنٹ کیوں نہیں ہیں، کیوں ہمارے لیے کہا جاتا ہے کہ ہم کسی کے کندھوں پہ سوار ہو کر آئے ہیں. تو یہ لوگ تو خود اپنی سیٹ کی بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، یہ ان کے کندھوں پہ کون سوار ہو کر آئے گا. تو خواتین کے کوئی حقوق نہیں ہے اور اتنی کمپیٹنٹ ہیں کہ میں آپ کو ریئلی میں نے ان لوگوں کے ساتھ وقت گزارا ہے. یہ سب خواتین میری ویسے بھی فرینڈس تھیں، کولیگ ہیں. اب تو یہ کہ میں تو ان کو 0 نمبر دوں گی میلز کو، لیکن یہ کہ نہیں وہ ہوتا. اور اگر آپ کسی کام کے لیے 4 دفعہ کسی کو میسج بھی کر لیں تو وہ بھی کہیں بیٹھ کے پھر دکھا رہا ہوتا ہے کہ اس کو تو چین نہیں ہے، پتہ نہیں کیوں مجھے میسج کر رہی ہے. کیونکہ وہ ہمارا میسج بھی وہ اس میں جاتا ہے کہ پتہ نہیں اس خاتون کو کیا مسئلہ ہے. تو جب ہمارے اپنے ہی مسائل حل نہیں ہو رہے تو میں اس لیے ایسے فورم پر آ کے اتنی بڑی بڑی باتیں کرنے سے اعتراض کرتی ہوں کہ میں واقعی کسی خاتون کا
کیا ڈیفینڈ کروں گی کہ جو میں اپنے آپ کو ہی کیونکہ بہت آفیسز میں بھی چلے جائیں وہاں پر بھی اب کافی سارے لوگ ہیں یہاں پر کہ اگر کوئی میل ممبر ان کے آفس میں چلا جائے مطلب وہ کھڑے ہو کے ملتے ہیں، اور کوئی خاتون چلی جائے وہ اپنی سیٹ سے جنبش بھی نہیں کرتے. تو یہ ہم سب کو مل کے سوچنا پڑے گا. وہ کہتے ہیں کہ بیونڈ دا پارٹی بات تو کرتے ہیں وومن کاکس پہ، لیکن یہ ایسی بات ہوتی نہیں ہے. اس میں نون کی بھی ہے. کیا وہ خواجہ آصف کے خلاف کوئی ایکشن لیں گی؟ کیا اس کے خلاف کوئی خواتین نے کوئی ایسی چیز اسمبلی میں لے کر آئیں کہ انہوں نے نام کیوں رکھا ہوا ہے؟ کیا مطلب ہم لوگوں کی پہچان کیا نام یا کپڑے یا یہ وہی ہے کہ اس نے کیا پہن لیا، اس نے کیا پہن لیا، آج یہ کیا کر رہی ہے، آج وہ کیا کر رہی ہے؟ مطلب ہم لوگ بالکل فارغ ہیں گھر بار چھوڑ کے یہاں پر بیٹھے ہوئے ان کا کورم پورا کرنے کے لیے، اور باقی کوئی وہ نہیں. اور باقی لیجسلیشن میں بھی نہیں اتنا زیادہ وہ اور کوئی ایسا کام کر نہیں سکے. حالانکہ خواتین کے لیے وہ بیسیکلی ماں ہوتی ہے اور ایجوکیشن اور ہیلتھ اور یہ والے ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں. ابھی کوئی تھوڑا پیپلز پارٹی نے شاید اپنی لیڈیز کو پارلیمانی سیکرٹریز وغیرہ یہ بنایا، لیکن اس سے پہلے میں نے نہیں سنا تھا. 4-5 ہی خواتین ہیں. اب دیکھیے نا، باقی سب خواتین کمپیٹنٹ ہیں، اپنی پارٹی میں محنت کر کے آئی ہیں، ان کو عوام کے مسائل کا پتہ ہے. اگر کوئی آکسفورڈ یا کنیڈ کالج نہیں گئی تو اس میں اس کا کیا قصور؟ کہ اگر وہ بات نہیں کر سکتی، وہی 4-5 لوگ ہیں جو کہ سو کالڈ اس پارلیمنٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. باقی تو بس چلو بیٹا تم تو جلسے جلوسوں میں آوازیں کسنے کے لیے یا نعرے لگانے کے لیے ہو. تو یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑیں گی. اور باتیں تو یہاں پر کافی سارے میل ممبران بھی ہیں، ان سے بھی پوچھا جائے تو وہ بھی بہت اچھی اچھی باتیں کریں گے، لیکن نہیں ہوتا ایسے. خواتین کو بہت سارے مسائل ہیں. پہلے وہ کہتے ہیں نا کہ وہ کیا ایک شعر تھا، اسی چند کی جانا ساڑھے ہکار دے کم نہیں مک دے. تو وہ ہمارے اپنے مسائل ہی نہیں ہوتے، کیونکہ یکا یک 4 سال آنے کے بعد میرے گھر والوں کو بھی مجھ سے محبت ہو گئی. تو مجھ سے کالز پہ اور ویڈیو کالز پہ پوچھا جاتا ہے کیسی ہو، تو میرے خیال میں وہ ماحول دیکھا جاتا ہے کہ میں کہاں بیٹھی ہوں تو میں کیا کام کروں گی. تو بس باقی یہ کہ اچھی بات ہے، ہم سب کو مل کے وہ کرنا چاہیے. اپنے اگر اسلام کے حقوق پڑھ لیں تو اسلام نے تو خاتون کو اتنا اعلیٰ مقام دیا ہے کہ ہماری پہلی جو وہ کہتے ہیں نا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیجئے کہ وہ پہلی ایک تاجر خاتون تھی جن کا اتنا بزنس تھا. لیکن یہاں پر خواتین کے بہت مسئلے ہیں، انہوں نے گھر بھی دیکھنا ہوتا ہے، بچے بھی اور یہ سب. لیکن یہاں پر آ کے جب اس قسم کا رویہ دیکھنا پڑتا ہے وہ بہت اذیت ناک ہے. اور باتیں تو بہت ساری ہیں لیکن پھر وہ بہت ہی زیادہ وہ ہو جائے گا. پھر انشاءاللہ تعالیٰ کبھی ہوا تو اس پہ بات ہوگی. لیکن یہ کہ خواتین کو مل جل کر ہی کام کرنا چاہیے، اور کم از کم یہ جو مین ڈومینیٹنگ جو ہم لوگوں کا معاشرہ ہے اس کو تھوڑا چینج کرنا چاہیے. کیونکہ بات تو ہم سب کرتے ہیں لیکن اس پہ عمل کوئی نہیں کرتا. تو بس میری اپنی ان خواتین کے لیے بھی دعا ہے، آپ بھی ہمارے لیے دعا کیجئے کہ ہمیں اس پارلیمنٹ میں وہ مقام مل جائے. کیونکہ یہاں پر یہ جو بھی آ کے اگر کوئی بہت بڑی بات کر رہا ہے تو وہ رانگ ہے، کوئی وہ نہیں ہے. بس یہ کہ جو ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں، جو 7-8 خواتین یا جیسے ایک ہو گیا، لیکن باقی اس وقت جتنی بیٹھی ہوئی ہیں، جتنی ہم لوگ وہاں پر ہیں، کوئی مطلب وہ جو ایک پراپر رسپیکٹ ایک پارلیمنٹیرین کو ملنی چاہیے وہ نہیں ہے. ہم صرف کورم پورا کرنے کے لیے، اور میرے خیال میں کورم پورا کرنے کے لیے یا اس کے لیے، باقی کوئی وہ ایسا وہ نہیں ہے کام. شکریہ.